الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اس وقت وہ تو لازمی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پوری فیملی جڑی رہے، کیونکہ آج خاندانی جھگڑے اور تعلیمات اسلام پہ ہم بات کریں گے، اور یہ آپ کا موضوع ہے، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا، ہم سب کا موضوع ہے، بلکہ یوں کہیے۔ بات یہ ناظرین کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو ظاہر تنہ تنہا آتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تنہ تنہا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جو زندگی وہ گزارتا ہے ناظرین، وہ تنہا نہیں گزارتا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ہاں، وہ قدم 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 پر اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی قوم، یعنی معاشرے میں ان تمام تر لوازمات کا وہ محتاج ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ انسان اگر آئسولیشن میں رہے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ سوشل لائف میں انسان کی سب سے پہلی وابستگی آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ سے ہوا کرتی ہے، دادا دادی سے ہوا کرتی ہے، نانا نانی سے ہوا کرتی ہے، پھپھی سے ہوا کرتی ہے، خالہ سے ہوا کرتی ہے، چچا سے ہوا کرتی ہے، ماموں سے ہوا کرتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے فیملی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی چلی جاتی ہے۔ ایک کنبہ، ایک قبیلہ جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک یوں کہیے کہ ایک فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ میرا خاندان یہ ہے، وہ اپنے سلسلے کو بھی جو ہے بیان کیا کرتا ہے، اور جو خاندان ہے بنیادی طور پہ ناظرین اس کی نیٹنگ اس کے لیے توقیر کا اور عزت کا حوالہ بن جایا کرتی ہے۔ خاندان بنیادی طور پر معاشرے میں اس کو وقار کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ سبب بن جایا کرتا ہے۔ خاندان بنیادی طور پہ اگر مضبوط ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک مضبوط خاندان گھریلو، سماجی اور جتنے بھی معاشرتی مسائل ہوا کرتے ہیں اس کو بہت آسانی سے وہ ٹیکل کر لیا کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے صاحب، بہت عرصے سے یہ بات آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ظاہر ہے سبھی کے مشاہدے میں آتی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ایک فیملی کی نیٹنگ ہوا کرتی تھی نا، جس طرح سے ہمارے خاندانی نظام ہوا کرتا تھا، آج وہ خاندانی نظام کسی حد تک اگر میں کہوں کہ برسٹ ہو چکا ہے یا اس کی فیبریکیشن جو ہے تباہ برباد ہو گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا ناظرین۔ اس کی ظاہر ہے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کمال یہ تھا صاحب کہ ایک زمانے کے اندر ہم سنتے تھے کہ وہ ایک خاندان ہے، وہ آپس میں اس طرح سے جڑ کے رہا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کہ گئے زمانے میں ہم یہ بھی سنا کرتے تھے بلکہ کہ دیواریں الگ ہو جایا کرتی ہیں لیکن دل الگ نہیں ہوا کرتے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیواروں کو بھی الگ کر لیا ہے اور اپنے دلوں کو بھی مکمل طور پہ الگ کر لیا ہے۔ جو مثالی خاندان ہوتا ہے ناظرین وہ کیا ہوتا ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند نکات رکھ دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس کو سن لیجئے کہ مثالی خاندان کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جہاں ہر رشتوں میں اخلاص اور اپنائیت پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو عزت دی جاتی ہے، وہ مثالی خاندان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جہاں بڑوں کو اپنے فیصلوں میں باقاعدہ بڑا بنایا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ جہاں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر باقاعدہ شفقت کی جاتی ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثالی خاندان ہے۔ جہاں دادا دادی، نانا نانی کا لمس، ان کی ڈانٹ اور ان کا پیار نظر آتا ہے، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے۔ جہاں ماموں یا چچا کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنا، کندھوں پر اٹھا کر باقاعدہ ان کو بچوں کو سیر کروانے کے لیے لے کے جانا، کھانے پینے کی ان کو چیزیں دلوانا، ان کا لاڈ کرنا، ان کا مان کرنا، خالہ پھپھو وغیرہ، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، سونے جاگنے کے آداب جس انداز سے سکھائے جاتے ہیں اس انداز سے سکھائے جانا، بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنا، یہ اگر
کسی خاندان میں آپ کو نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مثالی خاندان ہے، جہاں بچوں کو بڑوں کی صورت مختلف رشتے سنبھالتے اور ان کی شخصیت کو بناتے ہیں، اور بچے اپنے بڑوں کو یعنی جو بڑھاپے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کو رحمت سمجھ کے ان کی خدمت کا ذمہ اٹھاتے ہیں، وہ مثالی خاندان ہوا کرتا ہے، جہاں دکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں، جہاں خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ مثالی خاندان ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا صاحب، ایک دوسرے سے بنتی نہیں علامہ صاحب، اور اس حد تک نہیں بنتی کہ ہم جو ہے وہ اب اپنا شکل بھی نہیں دیکھتے، بلکہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کئی خاندانوں میں دیکھا گیا صاحب کہ جنازے حرام نہیں کیے، واقعتاً حرام کر دیے، یعنی گئے نہیں جنازوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو خاندان کی جو اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر سے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اس وقت ہر گھر کی ضرورت بھی ہے، اور اس وقت جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر جو تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، معاشی تنگیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ اس وقت بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خاص طور پر اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے کہیں تو خاندان جو ہے وہ ایک فرد کا نام یا دو افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ خاندان سب کو جوڑے رکھنے کا نام ہے، اور ان رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے کہ جن رشتوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جن رشتوں کی ضرورت ہمیں قدم قدم پر محسوس ہونی چاہیے اور قدم قدم پر ان کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، جن کے بغیر ہم زندگی اپنی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ، اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان آنے والا ہے، قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور خاص طور پر مرد و خواتین سورۃ النساء کو ضرور پڑھیں۔ اس سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے نا، خاص طور پر جو ابتدائی 2 رکوع ہیں ان کو، اور اس کے بعد 5ویں پارے کا جو 3 چوتھا رکوع ہے ان کو جب پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاندانی نظام، میاں بیوی کے حقوق کے اعتبار سے، پڑوسیوں کے اعتبار سے، والدین کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کو جو بیان فرمایا نا، اگر سورۃ النساء کا مطالعہ ہی رمضان میں ٹارگٹ اپنا بنا لیں تو انشاءاللہ خاندان کا ایک نظام، اس کی اہمیت اور زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں واضح ہو جائیں گی۔ تو میرا مشورہ ہوگا کہ ضرور اس پر توجہ کریں کہ سورۃ النساء جو ہے وہ رمضان میں خاص طور پر تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اور یہ پہلی آیت مبارکہ جنید بھائی جس کا بھی نکاح ہوا ہے نا اس نے اس آیت کو ضرور سنا ہے، کیونکہ خطبہ نکاح میں خاندان کا ایک آغاز ہو رہا ہے، ایک لڑکا لڑکی اپنے خاندان سے گویا کہ نکل کر نئے خاندان میں جڑ رہے ہیں اور اپنے خاندان کو آگے انہوں نے بڑھانا ہے۔ اب پہلی آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں یہی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ پہلی آیت مبارکہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دیگر آیات ہیں اور پھر احادیث مبارکہ پڑھ کر خطبے کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ میں بتاتی ہے کہ خطبہ نکاح میں اس کو جو پڑھا جا رہا ہے تو صرف تلاوت کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اگر اس کے ترجمے پہ اور تفسیر پہ غور کر لیں تو ایک پورا خاندانی نظام میرے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو اسلام میں ہمیں بیان فرمایا۔ اور یہاں پہ خاص مسلمان کی بات نہیں کی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، اے انسانو، اللہ سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس سے تم ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کثیر مرد اور کثیر عورتوں کو پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یا مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ رشتے مانگنا، یعنی کہیں پر آپ نکاح کا پیغام دیتے ہیں تو آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں نکاح کا پیغام دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اچھے انداز سے سوال کرو، خاص طور پہ کیونکہ رشتے کی بات ہے، رشتہ مانگنا، رشتہ طلب کرنے کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رقیب ہے، کہ نگہبان ہے، تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پہلی آیت مبارکہ میں بتاتی ہے
کہ مرد و عورتوں کا پیدا ہو جانا یہ صرف پیدائش مقصود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کہ بندوں کو پیدا کر دیا تو کر دیا، نہ وہ تو اغراض سے جو ہے وہ بے نیاز ہے، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر کثیر مرد اور کثیر عورتوں کو بنا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، اور پھر جب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ کہ سوال کس سے کیا جائے گا، بات کس سے کی جائے گی، کوئی خاندان کا فرد ہوگا تبھی تو بات کی جائے گی نا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خاندان کا بیان کیا، ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا، یعنی رشتے تو ویسے تین طرح کے ہیں، ایک نسبی ہے یعنی ہم جن کی اولاد میں سے ہیں یا ہماری جو اولاد ہوگی وہ نسب کا رشتہ ہو گیا، دوسرا رشتہ ہو جاتا ہے رضاعت کا رشتہ کہ جو دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے شرعی فقہی احکام آتے ہیں، اور پھر تیسرا رشتہ سسرالی رشتہ جس کو مصاہرت کا رشتہ کہا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا، وہی ہے جس نے آدمی کو ایک پانی کی بوند سے پیدا فرمایا، پھر اس کے نسلی یعنی نسبی رشتے بھی بنا دیے، وصہرا سسرالی رشتے بھی بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سسرالی رشتہ یہ بھی اسلام کا ایک جو ہے بڑا پیارا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے کی وجہ سے کچھ لوگوں سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، کچھ سے دائمی نکاح حرام ہو جاتا ہے، کچھ سے عارضی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں برکت کے لیے پیش کر سکوں، یعنی خاص طور پر میاں بیوی کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ آیت مبارکہ میں بتاتی ہے، فرمایا اس کی نشانی ہے، یعنی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری جنس سے اس نے جوڑے بنائے ہیں، اور کیوں جوڑے بنائے؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے راحت و اطمینان اور سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اسے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ بے شک اس میں آیت کا آخری حصہ میں عرض کر دوں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خاندانی نظام کو تباہ نہیں کرنا بلکہ جوڑ کے رکھنا ہے، اسلامی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور ہم اس اعتبار سے خاندان کو جوڑ کر رکھیں گے تو رحمتیں بھی حاصل ہوں گی اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ یہ ہو گیا ایک مقدمہ جو اور خوبصورت انداز سے آپ نے بہت رچاؤ کے ساتھ آپ نے ابتدائیہ فرمایا۔ یعنی اب یہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اسلام بنیادی طور پہ خاندانی نظام کو کولیپس کرنے کی بات نہیں کرتا بلکہ خاندانی نظام کو قائم کرنے اور اس کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور مطلب اس کائنات کی اعلیٰ و عرفہ دلیل جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ جب اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں خلق کو تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ پوری ظاہر ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کا کرکس کیا ہے؟ یعنی پہلے جملے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا، ان میں جنات بھی ہیں، ان میں انسان بھی ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے مطلب دو قبیلوں میں تقسیم کیا، عرب و عجم میں، اور مجھے عرب میں سب سے بہتر، پھر کرتے کرتے فائنلی آپ نے بتلایا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں اور میں ہر طرح سے جو ہے افضل ہوں۔ تو مینز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا ایک انٹروڈکشن لوگوں کو دیا ہے، وہ آپ کا ایک تعارف ہوا کرتا ہے۔ آئیے اب ذرا جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس کی جو اہمیت ہے سوشلی، سماجی حوالوں سے اور معاشرتی حوالوں سے کیا ہے، یہ ذرا آپ بتائیے، کیونکہ آج ہمارے جو فیملی فیبریکیشن ہے آپ دیکھیے کہ وہ سماجی اور معاشرتی حوالوں سے کسی حد تک ہم نے برسٹ کر کے رکھ دیا۔ بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم خاندان کے حوالے سے دیکھیں کہ خاندان کی کیا تعریف کی جاتی ہے، خاندان کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو بہت سارے جو عالم ہیں، علماء ہیں، وہ خاندان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسان کے رویے کو تشکیل دیتا ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو اسے اس کے فرائض کا احساس دلاتا ہے۔ یعنی انسان جب تک خاندان کے جھرمٹ کے اندر رہے، اس کے ساتھ اس کے والدین ہوں، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، چچا خالہ ماموں بہن بھائی بھتیجے بھانجے پوتے، یہ سارے جھرمٹ کے اندر انسان ہو تو اس کے رویے بھی خوبصورت ہمیں نظر آتے ہیں اور اسے اپنے فرائض کا بھی ہمیشہ احساس رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی تنہا شخص ہے، خاندان کی قید سے بالکل آزاد شخص ہے، اس میں اور جانوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ہمارا انسانی معاشرہ اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کا کوئی خاندان نہیں ہے، اسے اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا، بھائی بہنوں کا نہیں پتا، نہ اس کا خالہ پھپھی کا کوئی نظام ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ایک خاندانی نظام کے اندر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا احساس کیا جائے، اپنے فرائض کا خیال رکھا جائے۔
مثالی خاندان جس کا میں ذکر ابتدا میں کر رہا تھا، آج چونکہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ گفتگو میں تنوع بہت ہو گیا ہے ماشاءاللہ، مطلب بڑی ایک سمجھ لیں ورائٹی ہو گئی ہے، تو وہ جو مثالی خاندان کی میں ابتدا میں گفتگو کر رہا تھا، اس میں ایک خاص بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر انڈیویجول اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، اور اگر وہ اسے آپ ممبر کیا لیجئے اس خاندان کا، واٹس ایور جو بھی نام دے دیں، اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، وہ پلے کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، اور پھر نظر آتا ہے کہ وہ خاندان جو ہے وہ اپنی جگہ بڑا مستحکم ہوتا ہوا، یعنی ہر شخص اپنی جگہ ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ذرا بتائیے کردار کیا ہونا چاہیے ہر ممبر کا خاندان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اگر بطور خاندان ہم گفتگو کریں کہ خاندان کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ معاشرہ جو ہے اس کی اکائی کا نام خاندان ہے، اور جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ خاندان بنیادی طور پر وہ انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو تربیت فراہم کرتا ہے، آپ کو مراتب کا تقدس بیان کرتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ ادارہ ہوتا ہے کہ جہاں اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، جہاں اپ برنگنگ کی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، اسکولز کے ذریعے، کالجز کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، یعنی وہ ذمہ داری جو اہل خاندان کی تھی، گھر کے بڑوں کی تھی، آج وہ ذمہ داری ہم نے جو ہے وہ کمرشلائز کر دی ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے ذریعے، لفظوں میں اسپوائل کر دیا اس کو ہم نے۔ جی بالکل۔ تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں، ان پوائنٹس کو، نکات کو ذکر کریں کہ جس کی بدولت ایک مثالی خاندان معرض وجود میں آئے گا۔ چنانچہ اس کے ذریعے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے ضمن میں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بنیادی جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو جانے، اپنے ڈومین کو جانے، جہاں جہاں اس کی حدود ہے اس کو وہ جاننے والا ہو، تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ فار ایگزامپل ہمارا یہ چینل 92 نیوز ہے، یہاں پہ مختلف لوگوں کی جابس ہیں، ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، جو جس انداز میں اگر وہ کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے تو یہ چینل فلورش کرے گا، یہ کمپنی جو ہے ترقی کرے گی۔ اسی طرح خاندان میں بھی اگر ہر کوئی اپنی فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرے، نہ صرف فرائض اور ذمہ داریوں کو بلکہ ایک سٹیپ مزید لے کے احسان کرتے والا معاملہ بھی کرے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر 92 نیوز کی ہم بات کریں، ہمارے پاس کیمرہ مین ہے، دیگر افراد ہیں، کوئی نیا انٹرن نہیں آتا ہے، اس کو اتنی اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اس کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، اس کے اندر عیب ہے، نقائص ہیں، تو اب جو پہلے سے وہاں شخص موجود ہے، جو تربیت یافتہ ہے، وہ ایک سٹیپ آگے لیتے ہوئے، ایک احسان کرتے ہوئے اس کو بھی درجہ کمال تک لے کے جائے۔ اسی طرح خاندان کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اپنے وہ افراد کے جو غیر تربیت یافتہ ہیں ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کی ترقی کا سامان کریں۔ انٹرنی سے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ خاندان میں اگر بہو آ جائے، انٹرنی ہے نا بالکل، ہاں، تو اس کی تربیت آپ صحیح طور سے کریں، نہ کہ اسے جو ہے پریشان کر کے بھگا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک مثالی خاندان اسی وقت معرض وجود میں آئے گا جب گھر کے سربراہ تک ایکسس آسان ہو، وہ رسپانسبلٹیز جو سر انجام دے رہا ہے وہ آسان ہو۔ اور یہ کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو بنایا ہے، اور اس کو جو قرآن نے پکارا ہے یا نام دیا ہے وہ قوام کا نام دیا ہے۔ قوام کیا ہے؟ قوام بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جس کے سامنے تمام رعایا جی حضور کہہ کے کھڑا ہو جائے، بلکہ قوام کا معنی کیا ہے؟ نگہبان ہے، محافظ ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ جیسے آج کسی کمپنی کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹر ہو اور وہ پولائٹ ہو، ڈیوٹیز اپنی سر انجام دے رہا ہو، لیکن اس تک ایکسس آسان ہوگا تو جتنے بھی معاملات اس کے زیر سایہ ہو رہے ہوں گے وہ اچھے انداز میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر تو وہاں تک اگر ایکسس ہوگا اور اپنی جو اپنے مسائل ہیں وہاں والد کو یا جو سربراہ ہے اس کو پہنچا سکتے ہوں گے تو وہ خاندان ایک اچھے انداز میں معرض وجود میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے ہاں ایک صورت ڈیولپ ہو گئی تھی کہ بھائی والد آئے تو بھائی ڈر کے بیٹھ جاؤ اور کمروں میں چلے جاؤ، بلکہ فخریہ طور پر اس کو بیان کیا تھا کہ ابا جی آ گئے، ابا جی کے سامنے کسی کی دال نہیں گلتی، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، گویا کہ ابا جی نہیں ہوگا ڈریکولا ہو گئے، تو بالکل ڈر کے سہم کے بچے بیٹھ جاتے تھے، تو یہ انداز مناسب نہیں۔ اسی طرح لیکن باپ کا ایک روب ضرور ہوگا، روب تو ضرور ہوگا، ایک دبدبہ ہوگا، روب ضرور ہوگا، لیکن وہ روب اس لیول پہ نہ چلے جائے
فرق ہے, بالکل ٹھیک ہے, روب ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, بالکل چاہیے. اسی طرح مثالی خاندان جب بنے گا جب آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. بالخصوص اگرچہ یہ بات طے ہے کہ کچھ کام خواتین کے ہیں, کچھ کام مردوں کے ہیں, لیکن بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو دونوں کر سکتے ہیں. ہوم چورس ہیں, وہ بندہ کر سکتا ہے, اور اس میں یہ کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ تو لڑکیوں کے کام ہے لہذا خاتون ہی کریں گی, ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہماری تو شان میں کمی آ جائے گی, ناک کٹ جائے گی. اسی طرح مثالی خاندان اس وقت بنے گا جب آپس میں محبت قائم ہوگی. بالخصوص میاں بیوی کے معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے انداز نظر آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی زوجہ پاک جناب سیدہ عائشہ سے محبت کا اظہار اس طرح فرماتے کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا اسی جگہ سے آپ جو ہے پانی پیتے, اور اس طرح اپنی محبت کا اظہار فرماتے. اسی طرح یہاں پر مثالی خاندان اس وقت بھی بنے گا کہ جب بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا جائے, ان کے مسائل کو سنا جائے, ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, اور یہاں سے مسائل کا حل پیش نہ کیا جائے بلکہ ان کے سامنے آپشنز رکھ کے کریٹیکل تھنکنگ کا ان کو عادی بنایا جائے کہ جب مستقبل میں وہ کسی معاملے میں پھنسیں تو کس طرح اپنی مشکل کو آسان بنائیں. تو یہاں پر اس طرح کے مختلف نکات بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن بات اس عمل کی ہے کریٹیکل تھنکنگ میں ان کو یہ بھی بتلا دیا جائے کہ بیٹا اپنے اسلاف پہ کریٹیکل تھنکنگ میں لان تان مت کرنا, لان تان نہیں کرنا, بس یہ خیال رکھنا. بالکل, یہ تو بہت بنیادی بات ہے. کریٹیک ہونا ایک الگ چیز ہے, بدتمیز ہونا ایک الگ چیز ہے نا. جی بالکل. تو کریٹیکل تھنکنگ سے یہاں مراد یہ ہے کہ مختلف چیزیں ان کے سامنے ہوں اور وہاں پہ وہ اچھے انداز میں اس کو لے کے چل سکیں. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اور اس میں ایک اضافہ اور میں کیے دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس موبائل فون کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے ممبر کو, کوئی بھی فرد ہو. جو ہم کٹنوں کی طرح جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں نا واٹس ایپ پہ, اس نے یہ کر دیا, دیکھو اس نے یہ کر دیا, فیملی میں آج تم نے سنا یہ ہو گیا, تو یہ کام بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے. اس سے تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتی. اچھا اب آئیے, اب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو صورتحال معاشرے میں ہوئی ہے, کئی ایک گھرانے صرف اسی وجہ سے, انہی جھگڑوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے, فیملیز بکھر گئیں, لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, شکلیں دیکھنا چھوڑ دی. وہ جو ابتدا میں نے بات کی کہ جنازوں تک میں نہیں جایا کرتے, پتہ بھی نہیں ہوتا صاحب کہ وہ بھائی جی رہا ہے, مر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, اس کی اولاد یعنی نام تک نہیں پتہ ہوتے ان کی اولادوں کی. یہ صورتحال ہو جاتی ہے اپنے بھتیجے بھتیجوں کی, جو ہے یہ بھانجے بھانجیوں کے. تو اگر جھگڑے پیدا ہو جائیں صورت, اور ظاہر پیدا ہوئے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ویری فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کو دوبارہ جو ہے اپنا اس کی ری یونین کریں, اسے ری جوائن کریں, اسے ری آرگنائز کریں, کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں خاندانی جھگڑوں کے حوالے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ارشادات ہیں یا مزاج شریعت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. اس کی حکمتوں میں علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت ہو سکتا ہے عقل میں مرد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یا بعض اوقات برابر ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, لیکن وہ جلدی فیصلہ اور جذباتیت میں آ کے فیصلہ لینے میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے, بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو اسی لیے طلاق اور رشتہ ختم کرنے کا اختیار عورت کو نہیں دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ ختم کر کے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ رشتوں کو جب تک بنا کے رکھا جائے, بنا کے رکھنا ممکن ہو, بنا کے رکھنا چاہیے. جب بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے اور ساتھ رہنا ممکن نہ ہو تب کہیں جا کر طلاق کی طرف آیا جائے. اور دوسرا اصول دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا الحب للہ والبغض للہ, سبحان اللہ, کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اور خاندان میں اگر جھگڑا ہے اور دوری ہے وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ جائز ذکر کر لے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کے, اور ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں, ایک وہ ہے جو اپنے خونی رشتوں سے رشتہ توڑنے والا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو لوگوں کے حوالے سے دل میں بغض و کینہ رکھنے والا ہے. تو رشتہ توڑنے والا بے نمازی کی مغفرت ہوگی یہ نہیں منع فرمایا, لیکن جس نے اپنے خونی رشتوں سے رشتہ توڑا ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات وہ سجدے کرتا رہے پوری رات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے. یہ انجام کو ذہن میں, اور یہ لیلۃ القدر اور شب برات کو لوگوں کو واٹس ایپ کرنے, نامعلوم رشتوں کو واٹس ایپ کرنے کی بجائے معلوم رشتوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی, معلوم رشتوں کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے یہ حدیث ذہن میں ہوگی نا تو پھر کسی بھی رشتے سے جھگڑے کے حوالے سے بندہ نہیں سوچے گا. اسی طرح جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جھگڑوں کی وجوہات کا تعین ضروری ہے, اور گھروں کے اندر جو جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ بعض اوقات بنتی ہے وہ شوہر ماں اور اپنی بیوی کے درمیان جج بن جاتا ہے.
بیوی کو کہتا ہے تم بھی دلائل دو، ماں کو کہتا ہے تم بھی دلائل دو. اب یہ حضرت جج بن کے کبھی ماں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی بیوی کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. جج نہیں بنتا، وہ بوانی دوسرے فٹ بال بن جاتا ہے. فٹ بال بن جاتا ہے. یہ چیز گھر کے ماحول کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. دونوں کو یہ احساس دینا چاہیے کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں اور زوجہ میں آپ کا شوہر ہوں. یعنی تنہائی میں دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا ہے. ماں کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کا، اس کے بیٹے کا رویہ شادی سے پہلے کچھ اور ہو اور شادی کے بعد کچھ اور ہو جائے. یہ گھر میں ناچاکیوں کا سبب بنتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، میرا بڑا اسٹریٹ نظریہ ہے، مطلب میں غلط ہوں، آپ اس سے کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب اس عورت نے یہ کر دیا، وہ آئی اس نے یہ کر دیا، وہ پہلے سے موجود یہ کر دیا. بابا بات یہ ٹائٹل کس کو ملا ہے؟ نگران کا. کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے نا. تو نگران کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کو پھر ڈیل کرنا، آپ کا کام ہے ڈیل کرنا، حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا اور رویوں میں فرق نہ آئے شادی کے بعد. یہ بہت بڑی وجہ ہے اپنے اس کو ختم کرنے کی. اسی طرح جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں غیبت اور چغلیوں کا دروازہ بند کر دیا جائے. ویری گڈ. شوہر کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب بیگم کسی کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ چسکے لے کے غیبت کر رہی ہوتی ہے اور یہ کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے کہ 4 جملے تم نے بولے ہیں، مزید 4 مجھے اور سناؤ تاکہ میں مزید لذت محسوس کروں. یہ جب غیبتوں کا دروازہ گھروں میں کھولا جاتا ہے اور چغلیوں کا دروازہ گھر میں کھولا جاتا ہے، ہر بندے کو دوسرے بندے سے نفرت ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھائی کو اپنی بہنوں سے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ نندوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں. ماں ہر وقت بیوی کی غیبت کر رہی ہے تو بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے. نفرتوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے جب زبان کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. مرد کو کنٹرول کرنا چاہیے، بیوی کو کہنا چاہیے کہ غیبت نہیں ہوگی، اس گھر کے اندر چغلی نہیں ہوگی. اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے وراثت کی وجہ سے جو جھگڑا ہو جاتا ہے، وراثت نہ دینے کی وجہ سے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کتنا خطرناک ہے کہ ابا جی کا انتقال ہوا، بیٹے نے وراثت پہ قبضہ کر لیا، بہن فاقے میں زندگی گزار رہی ہے اور یہ بھائی اس کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے کہ بڈھا جا کیوں نہیں رہا، جلدی چلا جائے، جلدی سانسیں بند ہو جائے تو میں سارا قبضہ کر لوں. یہ صورتحال ہوتی ہے. اور یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی جلدی دفناؤ بڈھے کو تاکہ بیٹھ کے جو اپنا حساب کتاب. تو یہ بڈھے کو جلدی دفناؤ. یہ اس لیے ہے کہ بچپن میں ابا جی نے بیٹے کو صرف ایک چیز سکھائی ہے کہ بیٹا مال بنانا. نہ باپ کا ادب، نہ ماں کا ادب، نہ اسلامی احکام کی کوئی قدر. بس پہلی تربیت یہ ہے کہ مال بنا کے تم نے اپنے کبڑ بھرنے ہیں. تو پھر وہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ ابا جی جلدی جائیں تو مال میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے. اس حوالے سے اور جائیداد بہت بڑے فساد کے جو ہے. جی. لیکن بات کرنا کیا چاہیے ذرا 2-4 جملوں میں بتا دینا بس فائنلی. جی اسی طرح دیکھیں نا، ماں باپ کے اندر اگر طلاق ہو جائے تو بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکا دیا جاتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کی شکل ساری زندگی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسی ماؤں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ باپ کے خلاف اپنی اولاد کو بھڑکا رہی ہیں، قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر باپ کے آداب بتاتا ہے کہ کافر باپ سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے. تو مطلب یہ عذابات کی طرف توجہ ہو اور غیبتوں کا دروازہ گھروں کے اندر بند ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے والا ماحول ہو اور حسد کو ختم کر دیا جائے. سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں سے حسد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر انسان خوش نہیں ہوتا اور یہ چیز پھر آگے جھگڑوں کا سبب. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، کمال گفتگو صاحب. سلامت رہیں آپ تینوں احباب. بات یہ جناب، آپ کے بھائی کے اندر جو آپ کی محبت ہے نا، اس محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. آپ کی بہن کے اندر آپ کی جو محبت ہے نا، اس محبت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. جب اس بات کا آپ احساس کر لیں گے نا کہ آپ کے بھائی بہن آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ بڑھ کر ان سے محبت کریں گے. اور جب آپ بڑھ کے ان سے محبت کریں گے تو پھر جو آپ دنیا دکھاوے کو ادھر ادھر اپنے مال کو بانٹتے ہیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بھائی کے گھر میں افطار کے لیے کھجوریں موجود نہیں ہیں. آپ کی بہن جو ہے وہ لوگوں سے اس وقت سوال کرتی پھر رہی ہے خاموشی کے ساتھ اور یہ کہتی پھر رہی ہے بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں کہ میں ان کی بہن نہیں، راز افشا نہیں کرنا میرا، کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اس کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کے گھر میں، آپ کی بہن کے اندر گھر میں جو ہے وہ اس وقت چند کھجوریں تک موجود نہیں ہیں. جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. کتاب الشفا، گھر میں اتفاق اور محبت کیسے قائم ہو. روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ یا واسع یا حنان یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ آئے لوگوں، ایک دوسرے کی غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنمی کتوں کی خوراک ہے.